بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مجری وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی کے بھی دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اگر تو جانی دشمن بھی ہوں گے تو ان کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جو کام چاہیں گے آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ آپ کی ہر طرف مرضی چلے گی۔ یہ عمل خاص کسی کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے کے لیے مجرب عمل ہے۔ آپ یہ عمل کسی کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر یا پھر آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے پہلے جیسی محبت پیدا ہو جائے اور آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یا پھر آپ کا شوہر آپ کی بات مانے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سسرال میں آپ کی کسی سے لڑائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی لڑائی ختم ہو جائے اور امن و سکون پیدا ہو۔ اور اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا اور آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی گھر میں بیٹھے بٹھائے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈلوانا چاہتے ہیں یا پھر کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، بے شک وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہ عمل اس وقت ہی کام کرے گا جب آپ نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہو یا پھر اس شخص کا نام آپ کو معلوم ہو۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ وظیفہ کام نہیں کر رہا۔ آپ اس وظیفے کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا مکمل طریقہ معلوم ہو جائے۔ محترم ناظرین، آپ جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور اس میں کون سی احتیاط کرنی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو بہت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ اس میں کوئی اہم بات رہ نہ جائے اور آپ اس عمل کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ یہ عمل کسی بھی وقت یعنی کہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، بے شک وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، یا پھر تہجد کی نماز ہو، یا پھر آپ اسے کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ فری ہوں اس وقت یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، اس کی پابندی نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ عمل بہت ہی پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل سے فیض یاب ہوں گے۔ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں پہلے کوئی عمل کر رہا تھا، اس کا فائدہ ہوا ہوگا یا نہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ جتنے بھی وظائف کرتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سب قرآنی عمل ہوتے ہیں۔ یہ عمل عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ آپ اس عمل کا طریقہ سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور درود ابراہیمی وہ درود ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا ہے تو آپ کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس شخص کا نام یاد ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو اس شخص کا نام نہیں آتا تو آپ اس شخص کا تصور بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا چہرہ اپنے سامنے لا کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اگلا عمل کرنا ہے جس میں اگر آپ کو اس شخص کا نام بھی پتہ ہے اور اس شخص کو آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ ایک بار اس کا نام لیں گے
اور اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں گے، یعنی کہ اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کے کسی سے لڑائی ہے یا پھر اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے شادی کے لیے مان نہیں رہا، یا پھر کوئی آپ کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو آپ اس کا نام لیں گے اور اس کے چہرے کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ آپ کا شوہر، آپ کی ساس، یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یا پھر جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، یا پھر آپ پر ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، آپ سے وہ لڑنا جھگڑنا بند کر دے، آپ پر ظلم کرنا بند کر دے، بلکہ آپ کی عزت کرے اور آپ کو آپ کا حق دے۔ تو آپ نے اس کا نام لینا ہے اور اس کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق دے گا اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کی عزت کرنے لگے گا۔ یا پھر اگر کوئی اور شخص جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا پھر اس کے لیے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اس کا نام یا پھر اس کا چہرہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو اس کا نام لیں اور اس کے چہرے کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ بس آپ کو ان کا نام معلوم ہو یا پھر آپ نے انہیں دیکھا ہو، یعنی کہ آپ کو ان کا چہرہ یاد ہو، تب ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت مطلوب ہے، اور اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر سینڈ کر دینا ہے۔ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ المختصر، پیارے ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر نام نہیں معلوم تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ان کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو آنکھیں بند کر کے کرنا ہے۔ اگر آپ کو ان کا نام اور چہرہ دونوں معلوم ہے تو آپ ایک بار ان کا نام لیں گے اور ایک بار ان کا تصور کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا ودود پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے انہیں کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو آپ تسبیح پر یا اللہ یا ودود پڑھ لیں، نہیں تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا ودود صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے انہیں ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا ودود ایک مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا ودود یہ دوسری مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا ودود یہ تیسری مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پوری 101 دانوں کی تسبیح ایک ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس شخص کا چہرہ اپنے تصور میں لانا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہ عمل آنکھیں بند کر کے کریں گے اور بہت ہی پرسکون اور اطمینان سے پڑھیں گے، جلد بازی بالکل نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جس شخص کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، یا پھر آپ اس سے جو بھی بات منوانا چاہیں گے وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ یہ عمل محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے مجرب عمل ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کسی بھی شخص کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ساس آپ سے لڑتی جھگڑتی ہے، یا آپ کی نند یا کوئی بھی آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے، یا پھر آپ کا شوہر آپ سے لڑتا ہے، جو کرتا ہے آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر لڑکا یا لڑکی نہیں مان رہے، یا پھر ان کے والدین یا بہن بھائی نہیں مان رہے، تو آپ ان کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی من پسند کی شادی ہو جائے گی۔ جو آپ کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے گا اور آپ کی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اور تو اور آپ یہ عمل اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر لیں، وہ آپ کی ہر بات ماننا شروع ہو جائے گی۔ نافرمان ہے تو فرما بردار ہو جائے گی۔ وہ شخص آپ کے قریب رہتا ہو یا پھر آپ سے دور رہتا ہو، بس آپ کو اس کا نام اور چہرہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ عمل ضرور کام کرے گا۔
بس آپ نے ان کا نام لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے ان کا تصور کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے رب، میں جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو اور میرا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصاً دعا کروانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔